الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین۔ ہم اس وقت مکہ مکرمہ کی سرزمین میں ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان غیر معمولی آلام و مصائب کا سامنا کر رہے ہیں جو قریش کے ہاتھوں آپ اور آپ کے اصحاب پر نازل ہو رہی ہے، اور اپنے کندھوں پر دعوت اسلام کے افکار و ہموم کے اس بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رنج و غم میں مبتلا کیا ہے۔ انہی صبر و آزما لمحات میں سرور و انبساط کی ایک روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمودار ہوئی کہ ایمن نے ایک لڑکے کو جنم دیا ہے۔ یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا اور پیشانی کی لکیریں روشن ہو گئی۔ کون تھا وہ نیک بخت بچہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خوشی سے ہمکنار کیا تھا؟ وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس نومولود کی پیدائش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش ہونا آپ کے اصحاب میں سے کسی کے لیے باعث حیرت نہ تھا، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ اس شخص کے والدین کا آپ کے نزدیک کیا مقام و مرتبہ ہے۔ بچے کی ماں برکہ حبشیہ تھی جو اپنی کنیت ایمن کے ساتھ مشہور تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ بنت وہب کی لونڈی تھی۔ انہوں نے آپ کی والدہ کی زندگی میں آپ کی پرورش کی، اور ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی آغوش تربیت میں نشو و نما پائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہوش کی آنکھیں اس حال میں کھولی کہ ان کے سوا کسی کو ماں نہیں جانتے تھے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آپ ان کے متعلق اکثر فرمایا کرتے تھے، ہی امی بعد امی و بقیت اہل بیتی، اے میری ماں ہے میری ماں کی بات اور میرے گھر والوں میں سے باقی ماندہ ہے۔ تو یہ ہے اس سعادت مند بچے کی ماں، رہے اس کے والد تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، اسلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، آپ کے صحابی اور رازدار، آپ کے خاندان کے ایک فرد، اور اسلام کے بعد لوگوں میں آپ کے نزدیک محبوب ترین شخص حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید کی پیدائش کے موقع پر جیسی خوشی مسلمانوں کو حاصل ہوئی، ویسی ان کے علاوہ کسی دوسرے بچے کی پیدائش پر نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث فرحت و سرور ہوئی، وہ مسلمانوں کے لیے بھی وجہ مسرت و شادمانی ہوتی تھی۔ اس لیے مسلمانوں نے اس خوشبخت بچے کا لقب حب اور ابن الحب رکھ دیا تھا، اور انہوں نے اس کا یہ لقب رکھتے وقت دراصل کسی قسم کی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اس سے ایسی محبت رکھتے تھے کہ ساری دنیا اس پر رشک کرتی تھی۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن بن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تقریباً ہمسن تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورے، تابندہ روح، نہایت خوبصورت، اور اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سانولا اور ان کی ناک چپٹی تھی۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق و امتیاز روا نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ایک زانوں پر اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے زانوں پر بٹھاتے، پھر ان دونوں کو ایک ساتھ اپنے سینے سے چمٹاتے ہوئے فرماتے تھے، اللہم انی احبہما فاحبہما، خدایا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ حال تھا۔ ایک بار جب وہ دروازے کی دہلیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑے، ان کی پیشانی زخمی ہو گئی اور زخم سے خون جاری ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ فرمایا کہ اٹھ کر ان کا خون بند کرے، لیکن جب وہ نہیں اٹھی تو آپ خود ہی اٹھے اور خون کو بند کرنے کے لیے ان کے زخم کو چوسنے لگے۔ آپ خون چوستے جاتے اور تھوکتے جاتے، اور ایسے الفاظ میں ان کی دلداری فرماتے جا رہے تھے جن سے شفقت اور ہمدلی کے جذبات امڑ رہے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بچپن میں ان سے محبت کرتے تھے، جوانی میں بھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ قریش کے ایک رئیس حکیم بن حزام نے آپ کی خدمت میں ایک نہایت بیش قیمت جوڑا ہدیہ کیا، جو انہوں نے یمن سے 50 دینار میں خریدا تھا۔ وہ جوڑا یمن کے مشہور بادشاہ ذی یزن کا تھا۔ چونکہ اس وقت حکیم بن حزام مشرک تھے، اس لیے آپ نے ان کا ہدیہ قبول نہیں کیا، بلکہ ان کو اس کی قیمت ادا کر دی۔ آپ نے اس کو صرف ایک دفعہ جمعے کے دن پہنا اور پھر اتار کر حضرت اسامہ کو دے دیا، جسے پہن کر وہ صبح و شام اپنے ہمجولی مہاجر اور انصاری نوجوانوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے نکلتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سن بلوغ کو پہنچے تو ان کی شخصیت سے ان کریمانہ عادات و اطوار اور ان شریفانہ خصائل و اخلاق کا نمایاں طور پر اظہار ہونے لگا، جو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے شایع نشان ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ نہایت ذہین اور غیر معمولی طور پر بہادر تھے۔ وہ دانشمند ایسے تھے کہ ہر معاملے کے موقع و محل کو سمجھتے اور اسی کے مطابق اسے نمٹاتے تھے۔ وہ نہایت پاک باز تھے، سطحی قسم کے اعمال و حرکات سے کوسوں دور رہتے، بے تکلف اور ہر دل عزیز شخصیت کے مالک تھے۔ لوگ ان سے محبت کرتے، نہایت متقی اور پرہیزگار تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند نوعمر صحابہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں شرکت کے ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان میں سے جن کو لینا تھا لے لیا، باقی لوگوں کو ان کی کمسینی کی وجہ سے واپس فرما دیا۔ واپس کیے جانے والوں میں خود حضرت اسامہ بن زید بھی تھے۔ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرنے کا موقع نہیں ملا تو اس سعادت سے محرومی پر بہت غمگین ہوئے۔ واپس لوٹتے ہوئے ان کی ننھی ننھی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر وہ اور متعدد نوجوان صحابہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ حضرت اسامہ کے شوق جہاد کا یہ عالم تھا کہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر وہ اپنے قد کو اونچا کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت دے دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترس کھا کر ان کو اجازت مرحمت فرما دی۔ چنانچہ جس وقت انہوں نے پہل جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تلوار اٹھائی، اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی۔ جنگ حنین میں جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، حضرت اسامہ ابن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب، آپ کے چچا کے بیٹے حضرت ابو سفیان ابن حارث اور 6 دیگر صحابہ کرام کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات ممکن ہوئی کہ مسلمانوں کی اسی مختصر اور جاباز گروہ کے ذریعے اپنے اصحاب کی شکست کے فتح و کامرانی سے تبدیل کر سکے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات ممکن ہوئی کہ مسلمانوں کے اسی مختصر اور جاباز گروہ کے ذریعے اپنے اصحاب کی شکست کو فتح و کامرانی سے تبدیل کر سکے اور بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو مشرکین کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا سکے۔ غزوہ موتا میں وہ اپنے والد حضرت زید بن حارثہ کے زیر قیادت 18 سال کی عمر میں شریک ہوئے۔ انہوں نے اپنے والد کو اپنی آنکھوں کے سامنے میدان جنگ میں شہید ہو کر گرتے دیکھا، لیکن نہ تو اس سے ان کے حوصلے پست ہوئے، نہ ان کے پائے استقلال میں کسی قسم کی کوئی لغزش پیدا ہوئی، بلکہ وہ لڑتے رہے۔ ان کے بعد حضرت جعفر ابن ابی طالب کی قیادت میں حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے، اور پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی محتاطی میں، یہاں تک کہ وہ بھی اپنے دونوں ساتھیوں سے جا ملے، اور پھر حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں، یہاں تک کہ انہوں نے اس مختصر لشکر کو رومیوں کے پنجے سے نکال لیا۔ پھر وہ اپنے والد کی شہادت پر اللہ تعالیٰ سے بہترین اجر و ثواب کی امید لیے ہوئے، اور ان کے جسد کو شام کی سرحد پر چھوڑ کر مدینے واپس ہوئے۔ لوٹتے وقت وہ اسی گھوڑے پر سوار تھے جس پر ان کے والد نے شہادت پائی تھی۔ 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کے لیے ایک فوج کی تیاری کا حکم دیا، اور اس میں حضرت ابو بکر، عمر، سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ ابن جراح رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے جلیل القدر صحابہ کرام کو شامل کیا، اور اس پوری فوج کی قیادت حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما کے سپرد کی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال سے متجاوز نہ تھی۔ آپ نے ان کو ہدایت فرمائی کہ وہ اپنے سواروں کو لے کر حدود بلقا اور قلعہ داروم تک ان سارے علاقوں کو رون ڈالے جو روم کے شہر غزہ سے متصل واقع ہیں۔
یہ لشکر ابھی کوچ کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت اختیار کر گیا تو فوج نے اس وقت تک اپنی روانگی موقوف کر دی جب تک آپ کے مرض کی کوئی واضح صورتحال سامنے نہیں آ جاتی۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے تشویشناک صورت اختیار کر لی تو میں اور میرے ساتھ دوسرے لوگ واپس آ گئے۔ میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو اس حال میں پایا کہ آپ مرض کی شدت کے سبب بول نہیں پا رہے ہیں۔ آپ اپنے دست مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور میرے اوپر رکھتے رہے، اس سے میں نے یہ سمجھا کہ آپ میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ پھر آپ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق کے لیے خلافت کی بیعت مکمل ہو گئی تو انہوں نے جیش اسامہ کی روانگی کا حکم صادر فرمایا۔ لیکن انصار میں سے کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ابھی اس مہم کو مؤخر کر دیا جائے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کی خواہش کی کہ وہ اس معاملے میں حضرت ابوبکر سے بات کریں۔ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ نہ مانے اور فوج کی روانگی پر اصرار کرے تو ان کی خدمت میں ہماری طرف سے یہ درخواست پہنچا دیجئے کہ وہ فوج کی قیادت کسی ایسے شخص کے حوالے کر دے جو اسامہ سے سن رسیدہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی زبان سے انصار کا یہ پیغام سنتے ہی اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی داڑھی پکڑ کر نہایت غضبناک لہجے میں بولے، ثقلتک امک یا ابن الخطاب، استعملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتعمرنی ان انزعہ واللہ لا یکون ذلک۔ خطاب کے بیٹے، تمہاری ماں تمہیں گم کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقرر کیا ہے اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں اسے معزول کر دوں، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کر ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے دریافت کیا کہ حضرت ابوبکر نے کیا جواب دیا تو خفا ہوتے ہوئے بولے، ہٹو، تمہاری مائیں تمہیں گم کرے، تم لوگوں کی وجہ سے مجھے خلیفہ رسول سے ڈانٹ سننی پڑی ہے۔ مجاہدین کا یہ لشکر جب اپنے نوجوان قائد کی قیادت میں روانہ ہوا تو خلیفہ رسول اس کو رخصت کرنے کے لیے پیدل اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حضرت اسامہ نے جو اپنے گھوڑے پر سوار تھے ان سے کہا، خلیفہ رسول، خدا کی قسم یا تو آپ سوار ہو جائے ورنہ میں بھی نیچے اترتا ہوں۔ لیکن حضرت ابوبکر نے سوار ہونے کے بجائے ان سے کہا، خدا کی قسم نہ تم نیچے اترو گے نہ میں سوار ہوں گا، کیا حرج ہے اگر میرے پاؤں بھی تھوڑی دیر خدا کی راہ میں گردآلود ہو لے۔ پھر ان کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے دین و ایمان اور خاتم اعمال کو خدا کے حوالے کرتا ہوں اور تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی نصیحت کرتا ہوں جو انہوں نے تم کو دیا تھا۔ پھر ان کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو عمر کے ذریعے میری مدد کرو اور انہیں میرے پاس رک جانے کی اجازت دے دو، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی۔ حضرت اسامہ ابن زید فوج لے کر روانہ ہوئے اور انہوں نے ہر اس حکم کی تعمیل کی جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا۔ انہوں نے مسلمان شہ سواروں کو لے کر بلقا کے سرحدی حدود اور سرزمین فلسطین کے قریب قلعہ داروم تک تمام رومی علاقوں کو رون ڈالا۔ انہوں نے رومیوں کی ہیبت مسلمانوں کے دلوں سے نکال پھینکی اور ان کے سامنے شام، مصر اور شمالی افریقہ میں بحر ظلمات تک فتح کی راہیں ہموار کر دی، اور پھر وہ اسی گھوڑے پر سوار مدینے واپس لوٹے جس پر ان کے والد شہید ہوئے تھے۔ وہ اپنے ساتھ اس قدر مال غنیمت لے کر لوٹے تھے جس کا اندازہ لگانا مشکل تھا، یہاں تک کہ کہا گیا آج تک ایسا کوئی لشکر دیکھنے میں نہیں آیا جو لشکر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے زیادہ محفوظ ہو اور اس سے زیادہ مال غنیمت لے کر لوٹا ہو۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک ان کی زندگی نے وفا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفا اور آپ کی تعظیم کی علامت کے طور پر مسلمانوں کی محبت و تکریم کا مرکز بنے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے جو وظیفہ ان کے لیے مقرر کیا وہ ان کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر سے زیادہ تھا۔ اس پر انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، آپ نے اسامہ کے لیے 4000 اور میرے لیے صرف 3000 درہم وظیفہ مقرر کیا ہے، حالانکہ نہ ان کے والد آپ سے افضل تھے
نہ انہی کو مجھ پر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا، تمہاری یہ بات حقیقت سے بہت دور ہے، یقیناً اسامہ کے باپ تمہارے باپ سے اور خود وہ تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھے۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مطمئن ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت اسامہ سے ملتے تو کہتے مرحبا بی امیری، میرے امیر خوش آمدید، اور جب کسی کو اس پر تعجب ہوتا تو فرماتے لقد امرہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میرا امیر مقرر فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسامہ سے راضی ہو اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین۔